وقت ہمیں جو رویہ نظر آتا ہے یعقوب علیہ السلام کا، جس سے ہم الٹیمیٹ ہوپ، الٹیمیٹ امید پکڑ سکتے ہیں، اور وہ یہ امید ہے کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے، روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فیملی کنفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے۔ یہ ہوپ تھا یعقوب علیہ السلام کا۔ اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین میک ویز یو کین ناٹ امیجن۔ یعقوب علیہ السلام کو واپس تو کرنے تھے یوسف علیہ السلام اللہ نے، لیکن کس کمال طریقے سے کرنے تھے، اللہ اکبر، کہ ان کو مثال بھی بنانا تھا، تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ان کے لیے مثال بھی بنانا ہے کہ ان کی سٹوری سے لوگ بہت تقویت، سکون حاصل کریں، اور بہت بڑا رتبہ کر کے لوٹانا ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں، پھر خوش ہو جائیں، اللہ رب العالمین دے گا، اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے کسی انسان سے نہیں مانگا ہے، کسی ایسی ذات سے نہیں مانگا ہے جو کہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ اللہ جب دیتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ دیکھیں، جب آپ نے اللہ کو کوئی معاملہ سونپ دیا تو پھر ریلیکس ہو جائیں، پھر ویٹ کریں کہ میں نے اس ذات کو سونپ دیا ہے جو الودود ہے، جو بہت محبت کرنے والا ہے، جو الوکیل ہے، بہترین معاملات کو چلانے والا ہے، جو کہ القدیر ہے، بہترین قدرت رکھتا ہے ہر چیز میں، جو کہ العزیز ہے، بہت پاورفل ہے، جو کہ المجیب ہے، بہت قریب ہے، سننے والا ہے، جو کہ الفتاح ہے، کھولنے والا ہے، راستوں کو کھولنے والا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے راستے کھولے جب وہ ایک برائی کا شکار نہ ہو جاتے۔ تو بار بار اللہ رب العالمین کے ایٹریبیوٹس مائنڈ میں لا کے انسان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے کہ کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی کو؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کیا نبیوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اپنے بندوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے مریم علیہ السلام کی مدد نہیں کی؟ کیا اللہ رب العالمین نے ان کو راحت نہیں دی؟ کیا ان کا تذکرہ بلند نہیں کیا دنیا میں اور آخرت میں کتنا ریوارڈ ہے؟ تو یہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، اور جب ہم بھول جاتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، اور جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو شیطان حاوی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہ ہوئیے گا۔ اس کے بعد ہمیں دیکھیے بہت خوبصورت مثال ملتی ہے۔ دیکھیے، ہوپ اور ریزیلینس، یہ دو ٹاپکس ہیں بڑے زبردست پازیٹیو سائیکالوجی کے، یہ باقاعدہ سائنٹیفک کانسیپٹس ہیں۔ ہوپ کی آپ گوگل پہ جا کے کبھی سائنٹیفک ڈیفینیشن دیکھیں تو ہوپ میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ہوپ جو ہے یہ ایک ایسی تھنکنگ، ایسے مائنڈ سیٹ کا نام ہے جس میں ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے اور پاتھ وے تھنکنگ ہوتی ہے۔ پاتھ وے تھنکنگ سے مراد ہے کہ جو ہوپ فل انسان ہوتا ہے وہ بالکل مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ وہ کچھ ہاتھ پیر ہلاتا ہے، کچھ پلانز بناتا ہے، کچھ پاتھ ویز بناتا ہے، یعنی سلوشن اے، سلوشن بی، سلوشن سی، وہ بیٹھ کر سلوشن سوچتا ہے۔ اور اس کے بعد ایجنسی تھنکنگ کہتے ہیں کہ وہ عمل کی طرف آتا ہے۔ دس از پیور ہوپ۔ ہوپ صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی ایکشن نہ لیں، کوئی اپنی حالت تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آئی انڈرسٹینڈ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی کچھ خاص نہیں کیا جا سکتا، ٹو بی آنیسٹ، لیکن اسٹل ہاتھ تو اٹھائے جا سکتے ہیں، ذکر تو کیا جا سکتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ ریز تو ہوا جا سکتا ہے، اللہ سے بات تو کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک انسان یہ بھی نہیں کر رہا تو پھر وہ بالکل ہی ہوپ کھو چکا ہے، اور پھر وہ شیطان کے لیے پیس آف کیک بن جاتا ہے۔ تو اللہ سے ہوپ پکڑیں، امید پکڑیں۔ اللہ ایسے ایسے نکالتا ہے، ایسی ایسی سچویشن سے نکال لیتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ کی آرمیز کو نگلیکٹ نہ کریں، اللہ کی آرمیز کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام، ہی واز اے ویری ہوپ فل پازیٹیو پرسنالٹی۔ لاسٹ ایک ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا، ایپیسوڈ 2 میں، کہ یوسف علیہ السلام نے نیگیٹیوٹی کو حاوی نہیں ہونے دیا اپنے اوپر، اور بٹر نہیں بنے۔ انفیکٹ ہی بیکیم اے ویری پازیٹیو، ویری پروڈکٹیو انڈیویجول۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھائیوں کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی دردناک اور پینفل رویہ تھا، لیکن انہوں نے اس چیز کو اللہ رب العالمین کے وزڈم کو سونپا کہ اللہ کی کوئی بہتری ہے اس میں، اینڈ دس ہیلپڈ ہم گرو۔ تو دیکھیے یوسف علیہ السلام نے اتنی پروڈکٹیو زندگی گزاری کہ مشکلات کے باوجود وہ ایک پرپسفل زندگی گزارتے گئے، آگے بڑھتے گئے، کیونکہ مشن بہت کلیئر تھا۔ ایز لانگ ایز آپ کا پرپس بڑا ہے، آپ کو کلیئرٹی ہے لائف کے بارے میں، آپ آگے بڑھتے رہیں گے، آپ رکیں گے نہیں۔ یوسف السلام نے جیل میں جا کے بھی اپنا مشن اور پرپس جاری رکھا، جیل میں جا کے بھی لوگوں کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ تو آپ دیکھیے بیکیم اے ویری پازیٹیو انڈیویجول اینڈ ویری پروڈکٹیو انڈیویجول۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ہوپ تھا، ان کے پاس توکل تھا، ان کے پاس
ऑप्टिमिज्म था। और फिर आप देखिए याकूब अलैहिस्सलाम, व्हाट अ होपफुल पर्सनैलिटी, कितने पॉजिटिव अबाउट अल्लाह रब्बुल आलमीन। यानी बच्चों ने जब आके खबर दी यूसुफ अलैहिस्सलाम की, वो जो शर्ट ले आए थे खून लगाकर फेक, तो क्या कहा, फसब्रुन जमील, मैं बेहतरीन सब्र करूंगा, खूबसूरत सब्र, ब्यूटीफुल पेशेंस। ब्यूटीफुल पेशेंस इन शॉर्ट क्या है, ऐसा सब्र जिसमें शिकायत ना हो। अल्लाह अकबर, ये बहुत मुश्किल है। कुछ लोग एक्टिव शिकायत करते हैं, कुछ लोग पैसिव शिकायत करते हैं। गुनाहों में पड़ जाना, अल्लाह को डायरेक्ट तो कुछ ना कहना, क्योंकि इतना खौफ तो होता है कि डायरेक्ट कुछ नहीं कहना, लेकिन अपने आप को हार्म करना, गुनाहों में पड़ जाना, अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करने लगना, ये पैसिव शिकवा में आएगा। और बहुत से लोग पैसिव शिकवा कर रहे होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। तो खुदा के लिए निकाल दें शिकवा दिल से, फसब्रुन जमील, ब्यूटीफुल पेशेंस अडॉप्ट करें। और ब्यूटीफुल पेशेंस में एक्शन लेना भी आता है। वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और मैं अल्लाह की मदद ही पकड़ सकता हूँ उसके खिलाफ जो तुम लोग गढ़ लाए हो। क्या खूबसूरत रवैया है, क्या पॉजिटिव रवैया है, बजाय के बहुत पैनिक होने के और बहुत ज़्यादा लड़ाई करने के और बहुत ज़्यादा गुस्सा करने के। अल्लाह अकबर, ही सेड फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन, और मैं अल्लाह की मदद पकड़ता हूँ। और फिर ये जुमले देखिए, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपनी शिकायत, अपना गम सिर्फ अल्लाह से बयान करता हूँ। व्हाट अ पावरफुल पर्सनैलिटी, अल्लाह अकबर। दूसरों से देखिए बात कर सकते हैं, लेकिन सही अगर आपको स्ट्रेंथ चाहिए तो गो टू अल्लाह, मुसल्ले पर बैठे अल्लाह से कह दें सब कुछ। क्या बात है, यही है एक ऐसा इंसान जो कि एक तो बहुत अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कल करने वाला है, और दूसरा बहुत होप है उसे, अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। जैसे कि वो दुआ भी है ना, अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन, अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू, ऐ अल्लाह बड़ा होप है मुझे, बड़ी उम्मीद है तेरी रहमत की। कितना मान है इस दुआ में कि अल्लाह मैं बड़े मान से आया हूँ, मेरे रब बड़ा होप है मुझे तुझ पे, बड़ी उम्मीद है, तू हल कर देगा, तू मदद करेगा मेरी, ऐ अल्लाह तू ही है। तो कितना मान है इस दुआ में, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ से कही कि अल्लाह मुझे मेरे नफ्स के वाले पलक झपकने भी ना कीजिए। अल्लाहुम्मा रहमतिका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन व अस्लिह लिशानी कुल्लहू, और अल्लाह मेरे तमाम के तमाम मामलात की इस्लाह फरमा दे, ला इलाहा इल्ला अंत, आपके अलावा कोई इलाह नहीं। ब्यूटीफुल। और फिर इसी तरह इनका एक और जुमला, जब बच्चों को कहा कि ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह की रहमत से तो काफिर ही मायूस होता है। सुभान अल्लाह, क्यों काफिर कहा गया अल्लाह की रहमत से मायूस होने वाले को? क्योंकि ये कुफर है। ये क्यों कुफर नहीं है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के एट्रीब्यूट्स है कि वो हर चीज पर कादिर है और उसके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, तो फिर क्यों कर मायूस हुआ जाए उससे। और आखिरी चीज, यूसुफ अलैहिस्सलाम का रवैया देखिए, उनके भाई सामने खड़े थे, वालिद थे और दीगर फैमिली मेंबर्स सामने थे, और उनका ख्वाब पूरा हुआ। ख्वाब की ताबीर पूरी हुई। तो आयत नंबर 100 और 101 अगर आप उसको पढ़ें, क्या